اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ سورہ فرقان کا مطالعہ ہم نے ختم کیا۔ انشاءاللہ اس مبارک سورت کے اہم مضامین پر ہم اپنی تنہائیوں میں بھی غور کر سکیں، خصوصاً اس کے آخری رکوع کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لیں اور اپنی تربیت کر سکیں۔ اب ایک اور مکی سورت شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کا نام الشعراء ہے اور یہ بھی قرآن کی اکثر سورتوں کی طرح میں آنے والے ایک لفظ پر ہی ہے، موضوع نہیں۔ اس سورت کے آخر میں شعراء کا تذکرہ آتا ہے۔ مکی سورت ہے تو ظاہر ہے اس کے نزول کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت زوروں پر تھی، اور اس دور میں شاعری کا مقام تقریباً وہی تھا جسے آج کی زبان میں ہم میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا کہہ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈے ہوتے تھے ان میں شعراء بھی پورا حصہ ایک تو لے رہے تھے، اور دوسرے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایک الزام آپ پر شاعر ہونے کا تھا، اس کا جواب دیا گیا، وہ انشاءاللہ سورت کے آخر میں آئے گا۔ سورہ فرقان اور سورہ شعراء بہت ہی یکساں ایک دوسرے کے مضامین کے لحاظ سے ملتی جلتی صورتیں ہیں۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارے، انبیاء کرام کے حالات کے ذریعے بہت سی حقیقتیں سمجھائی گئیں، لیکن انداز مختلف ہے۔ اکثر ایک ہی مضمون، ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، ایک جیسے حالات بھی ہیں، لیکن صورتوں کا یہ اعجاز ہے کہ بالکل مختلف انداز میں وہی بات ایک اور طریقے سے سمجھائی جاتی۔ اس صورت میں انبیاء کے واقعات کی طرف بس اشارے تھے، تذکرہ، یہاں کچھ تفصیل اس کی ہمیں ملے گی۔ اس صورت کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ بہت لمبی صورتوں میں سے نہیں ہے، لیکن آیات کے لحاظ سے سب سے بڑی مکی صورت اور قرآن کی دوسری بڑی صورت ہے۔ سورہ بقرہ ہمیں پتہ ہے سب سے بڑی صورت ہے، لیکن یہ صورت اگرچہ بڑی نہیں ہے، لمبی نہیں ہے، بہت چھوٹی ہے، لیکن آیات 227 ہیں۔ چھوٹی آیات ہونے کی وجہ سے آیات کا نمبر زیادہ ہے۔ اللہ کے کلام کے مقابلے میں شاعری یا انسانوں کے کلام کی تو کیا اہمیت، لیکن اس صورت میں دوسری ابتدائی مکی صورتوں کی طرح بہت ہی پرزور اور پر اثر ہے۔ کچھ آیات جیسے بار بار دہرائی گئی، اس سے بھی زور پیدا ہو جاتا ہے نا، بار بار جب دہرایا جاتا ہے آیات کا زور اور بڑھ جاتا ہے، دل میں بات اتار دینے والا انداز اور ردم ہے ایک طرح کے اس میں۔ انشاءاللہ ان آیات سے ہم وہ اثر لے سکیں اور وہ کچھ سیکھ سکیں جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم۔ پہلی آیت یہی ہے، حروف مقطعات پر مشتمل۔ سورہ طٰہٰ کے بعد سے 5 صورتیں وہ تھیں جن میں کوئی حروف مقطعات نہیں تھے۔ اگلی صورت سورہ نمل میں بھی ہے، طاسین، اور القصص طاسین میم سے شروع ہو رہی ہے۔ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یکساں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں صورتیں، میں آپس میں مماثلت بھی ہوتی ہے، اس کے مضامین بھی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ اب ان حروف کے اصل معنی اور ان کی حکمت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کچھ مفسرین انہیں سورت کے قرآن نام کی طرح لیتے ہیں، اور نام کے معنی ظاہر ہونا کچھ ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ مفسرین اسے قرآن کے خوبصورت اسٹائل کی طرح لیتے ہیں، کچھ اسے اعجاز قرآنی کی طرح کہ الفابیٹ سے، حروف ہجا تو بس حروف ہیں، اور ان سے مل کر جو سب انسان جانتے ہیں، جس سے کہ کیا کچھ وہ لکھتے اور پڑھتے ہیں، انہی سے، وہی الفاظ سے، وہی حروف سے قرآن جیسی شاندار کتاب انسانوں کو عطا کر دی گئی، جس کا جواب زبان و بیان کی قابلیت پر اس قدر فخر کرنے والے بھی کبھی نہیں دے سکے۔ عربوں کو بہت تھا نا اپنے زبان کے بارے میں۔ کسی نے ان حروف میں یہ معجزہ بھی دیکھا کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، وہ خواہ زبان اور بیان خوب جانتے ہوں، بالکل پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن کہانیاں سنا سکتے ہیں، شاعری کر سکتے ہیں، بہترین خطیب ہو سکتے ہیں، زبان اچھی طرح جان بھی سکتے ہیں، لیکن الفابیٹس نہیں جانتے، حروف ہجا نہیں پتا، حروف نہیں پتا ہوتے نا، کیونکہ کبھی پڑھا لکھا ہی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ بہترین کلام کے علاوہ الگ الگ حروف بھی سنوا دیے۔ اس بات کا بھی ثبوت کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قرآن آ رہا ہے، اور ابھی وہ حروف جن کے معنی آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا،
سورہ طٰہٰ کے شروع میں ایک اور بات بھی ہم نے یاد کی تھی کہ پہلے زمانے میں اکثر چیزوں کو لکھنے کے لیے ان کی شکل بنائی جاتی تھی. تو توئے کا حروف ہے کنڈلی مار کر بیٹھنے والے سانپ کی شکل کی طرح ہے. اور قرآن میں جن صورتوں میں حروف مقطعات میں توئے شامل ہے، جیسے سورہ طٰہٰ تھی، یا ابھی سورہ النمل، سورہ شورى جو ہم پڑھ رہے ہیں، آگے سورہ قصص، ان سب میں توئے بھی شامل ہے. اور ان صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کا تذکرہ ہے. اس سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ حروف مقطعات کا سورت کے مضامین سے بھی کچھ تعلق ہے. واللہ علم، اللہ تعالیٰ اصل جاننے والا ہے اس کی اور کیا حکمتیں ان حروف مقطعات کے لکھنے میں ہیں. دوسری آیت ہے تلک آیات الکتاب المبین. یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، کتاب مبین کی. سورت کے شروع میں اعلان کہ یہ کتاب مبین ہے. قرآن کا اپنے بارے میں دعویٰ اس وقت کے پس منظر میں بھی رکھ کر دیکھیں اور آج کے حالات میں بھی. تلکا ویسے کہا جا رہا ہے، تلکا اشارے کے لیے آتا ہے اور دور کے اشارے کے لیے. یہاں پہ تلکا کس لیے آ رہا ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ جیسے عظمت کے لیے، قرآن کی عظمت کا احساس دلانے کے لیے یہاں پہ تلکا کہا گیا. آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب مبین کی، روشن کتاب کی، واضح کر دینے والی کتاب کی. اب اس کو دیکھیں جن حالات میں یہ آیت اتری ہے، یا آج کل کے بھی، اس وقت کے لوگ بھی اور آج کے بھی انکار کرنے والے اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ منزل من اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کفار قریش معجزوں کو مطالبہ کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاعر اور کاہن ہونے کے الزامات لگا رہے ہیں. اس کا کیا مطلب تھا؟ جیسے آپ خود بنا کے پیش کر رہے ہیں قرآن. اور آج کے منکرین تو جو ہے وہ وہی کوئی نعوذ باللہ مرغی کے دورے کی طرح کی چیز قرار دیتے ہیں. کبھی پچھلی کتابوں کا چربہ ثابت کرنے کے لیے زور لگا رہے ہوتے ہیں. تو ان سب کا جواب یہ کہ تلک آیات الکتاب المبین، اس کتاب کو دیکھو، اس پر غور کرو، اس کا بیان، اس کی زبان، مضامین، اس میں جو حقیقت بیان کی گئی ان پہ غور کرو. ایک ایک لفظ اس بات کی دلیل اور نشانی ہے کہ یہ اللہ رب العالمین ہی کی نازل کردہ ہے، المبین ہے، بالکل واضح کر دینے والی. اب کہ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے، کس نے پیش کی ہے، اس کا ہر جملہ خود ایک نشانی اور معجزہ ہے. اسی لیے اسے آیت کہا گیا. آیت نشانی ہے، آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں یہ اس کتاب مبین کی. کتاب المبین کہنے کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ کوئی پیچیدہ کلام نہیں، کوئی سمجھ میں نہ آنے والی کتاب نہیں ہے. جو بات اس میں کی گئی وہ صاف صاف سمجھ میں آتی ہے. کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے. اس کتاب ہی کا معجزہ ہے نا کہ بہت ہی پڑھے لکھے اسکالرز ہوں، بہت کچھ علم رکھنے والے ہوں، ان کے لیے بھی یہ کتاب اسی طرح چیلنجنگ بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے اس میں دلچسپی بھی انہیں ہو سکتی ہے، اور بالکل ایک عام سمجھ رکھنے والے ایک بدو کے لیے بھی اسی طرح وہ بالکل سمجھ میں آ جانے والی کتاب ہے. کوئی اور دنیا کی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی جو ہر ایک کے لیے یکساں فائدہ مند ہو، ہر طرح کے انسانوں کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کو آج ہم سے بھی گویا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے، انہیں ہدایت دینے کے لیے یہ کتاب بالکل کافی ہے، کتاب المبین ہے. اور اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اس لیے نہیں سمجھ رہا ہے کہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا. کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی نہ سمجھ سکے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے، ہر انسان سمجھ سکتا ہے. جو خود چاہتے ہی نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھتے، وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ بات اصل میں بتائی جا رہی ہے. کتاب المبین کہنے کا ایک اور مفہوم یہ بھی کہ ایک تو یہ خود ہی واضح ہے، جیسے ابھی ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کتاب ہی کو پڑھیں، اس کی آیات پہ غور کریں، خود اپنی وضاحت خود کرنے والی ہے. روشن کتاب خود بھی ہے اور واضح کرنے والی بھی ہے، دوسری چیزوں کو بھی، دنیا کے تمام حقائق کو بھی واضح کر دینے والی، الحق کو روشن کر کے دکھانے والی، حقیقی علم عطا کرنے والی کتاب ہے. حق کو باطل سے الگ الگ کر کے دکھا دینے والی، بالکل صاف واضح کر دینے والی، کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. یہ وہ کتاب المبین ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ وہ کتاب ہے. اچھا، کتاب اصل لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا. اور جب یہ آیات اتری ہیں اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم
خود بھی اسے زبانی حاصل کر رہے تھے، جبریل علیہ السلام کی زبان سے سن کر حاصل کر رہے تھے، اور لوگوں تک بھی زبانی پہنچا رہے تھے، لوگوں کو آپ سنا رہے تھے۔ اسے کتاب مبین کی آیات کہنا گویا اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ وہ الکتاب جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، جو لوح محفوظ میں جو کتاب ہے، کتاب مکنون قرآن میں اس کہیں کہا گیا، یہ اس کی آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنا رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو اگرچہ کتاب ویسے بھی لکھوا دی گئی، اللہ تعالیٰ کی یہ مشیت تھی کہ اس کتاب کو لکھوانا ہی تھا، محفوظ تک رکھنا تھا ہمارے لیے، تو اس طرح سے بھی آج تو ہے کتاب، لیکن اس وقت بھی اگر سوچیں تو یہ اس کتاب سے اس کی آیات آ رہی ہیں۔ سورت کے شروع میں ہی ہمارے ذہن میں یہ تصور کہ وہ یہ کون سی کتاب کی یہ آیات ہیں، وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے، یہ تصور کس طرح قرآن اور خصوصاً جو آیات آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی اہمیت، کبریائی اور تقدس کو ہمارے ذہن میں بڑھا سکتا ہے کہ کیسی کتاب ہے یہ، کس کی لکھی ہوئی، کہاں سے آ رہی ہے۔ جبرائیل امین کے ذریعے سے فخر انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب جو آج ہم ناچیز بندوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اب یہ تعارف تھا کتاب کا، شروع میں حروف مقطعات کے ساتھ ایک سر فوراً ہی کتاب کا تعارف بھی آتا ہے، اس کی بھی حکمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے لعلک، شاید کہ تم جو ہے تو تم کے لیے واحد کا صیغہ نا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے کہ شاید آپ باخع نفسک، باخع جو ہے، باخع کا لفظ بخا سے، بخا کے معنی ہوتے ہیں جیسے غم میں گھل کر اپنے آپ کو ہلاک کرنا۔ ایک معنی اس کے یہ بھی بتایا گیا کہ جیسے ذبح کرتے کرتے رگے گردن تک پہنچ جانا، غم کے گھونٹ پینے والے کا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے نا، وہ کیفیت اصل میں اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ جو ہے یہاں پہ اللہ ہے، یہ کہ نہیں یکونو لاتے مومنین، وہ ایمان لاتے، وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے ان کے غم میں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ یہ صرف بیان نہیں ہے کہ آپ ہلاک کر دیں گے، بیان بھی ہے، ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ نہیں کریں، جیسے کہا جا رہا ہو آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے مت ہلاک کریں۔ اس آیت میں ایک طرف اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی شفقت اور محبت نظر آ رہی ہے کہ جو کام ہم نے تمہیں دیا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالو۔ قرآن کی کئی آیات ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کا ذکر ہے، بلکہ جیسے ہم کہتے ہیں نا اس کا مفہوم یہ کہ آپ نہیں کریں، بالکل اسی مفہوم میں سورہ فاطر کی آیت 8 ہے، فَلَا تَذْهَبَ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، کہ پس آپ کی جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے، آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو نہیں گھلائے، واپس صاف صاف کہا گیا۔ سورہ کہف میں تو تقریباً انہی الفاظ میں جیسے یہاں ہے ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ بس شاید آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھونے والے ہیں، کھو دینے والے ہیں اگر یہ تعلیم پر ایمان نہ لائے، بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اس حدیث پر، اس بات پر، اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ اصل غم سارا وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پریشانی، یہ غم، ذرا سوچیں، کوئی چند دن چند مہینوں کا نہیں تھا، 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں لوگوں تک دین پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، ان کے دلوں کو ہدایت سے فیضیاب کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں آپ نے کی، اسی لیے رب کریم کی طرف سے بار بار تسلی بھی دی گئی۔ سورہ طٰہٰ کے شروع میں کہا گیا، وہاں پہ بھی طٰہٰ کے بعد ہی بھی وہ ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں، مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں قرآن نازل ہوا، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو خشیت رکھنے والا ہو۔ یعنی آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ ضروری وہ ان لوگوں کو ایمان لانے پہ مجبور کر دیں، لوگ ضرور ہی ایمان لے ہی آئیں،
آپ یہ تو تذکرہ ہے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے لوگوں کے لیے، آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالے جیسے وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ بات کہنا ایک تو بیان ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہو رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ جو دلوں کے اندر کا حال جاننے والا ہے وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس پین میں تھے، کتنی سخت اذیت سے گزر رہے تھے، اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ یہ سارا درد، یہ تکلیف کیسی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس درد کا ہم مائیں تھوڑا سا سوچ بھی سکتی ہیں، اگرچہ کچھ اس کی مناسبت نہیں ہے کہ جیسے سوچیں اگر ہماری اولاد اپنے مستقبل یا اپنی آخرت کی تباہی کا سامان کر رہی ہو تو ہمارا کیا حال ہو سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو اس سے کئی گنا زیادہ نظر آتی ہے، اور وہ سب کس لیے ہے؟ اللہ یکونوا مؤمنین، کہ نہیں وہ ایمان لاتے، وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے، یہ غم کی انتہائی کیفیت، ان کے لیے یہ دکھ، ان کے لیے درد، اور کس کے لیے؟ وہ کون لوگ تھے جو آپ پر طرح طرح کے الزامات لگا رہے تھے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے تھے، نماز کے دوران آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کے اوپر اوچھ لا کر ڈال دیں، چادر گلے میں ڈال کر کھینچنا شروع کر دیں، آپ کے ساتھیوں پر ظلم ڈھائے جا رہے تھے، ان لوگوں کے غم میں آپ اپنی جان کھو رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں، اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی اندرونی کیفیت قرآن کے ذریعے ہمیں بھی بتائی گئی، لیکن ایک تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی قدر دل میں بڑھانے کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، آپ کے اتباع میں ہمیں وہ غم، وہ فکر، اللہ کے بندوں کے لیے خلوص کی ایسی شدت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ایسا خلوص اور ایسا درد ہو تب ہی اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے بلکہ پہنچا دینے کا کام ہو سکتا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہوئے دوسروں کی گمراہیوں اور غلطیوں کا رونا اپنی گفتگوؤں کا موضوع بنا لینے سے گمراہیاں دور نہیں ہوتی۔ اکثر یہی ہم کر رہے ہوتے ہیں، نہ صرف برائی، خرابی، کیا کیا پھیل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ سچی تڑپ۔ وہ جو یہ برائیاں کر رہے ہیں ان سے نفرت، انہیں بددعائیں دینے کے بجائے اصل سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے انہیں بچانے کے لیے کیا کوشش کی۔ ویسی سچی تڑپ ہو جیسی اس کا تھوڑا سا حصہ ہی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تھی، تو صحیح کام کرنا سمجھ میں بھی آ جائے، اور پھر جتنا خلوص ہو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ دیتی ہے۔ آخرت کا سچا غم اپنے لیے بھی، پھر اپنوں کے لیے، دوسروں کے لیے، اپنے دشمنوں تک کے لیے لگ جائے تو پھر دنیا کے سارے غم بھی اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں۔ دن رات ہمیں تنگ کیے رکھتے ہیں نا، کبھی کسی دوست کے منہ پھیرنے کا غم، کبھی دنیا کی کسی چیز میں کمی ہونے کا، کبھی اپنوں کی بے رخی یا ان کی دوری کا، کبھی تنہائی کا، کیا کچھ نہیں ہے جو ہمیں گھیرے رکھتے ہیں نا دن اور رات۔ اگر اللہ کے ذکر میں ذرا کمی ہو تو کیا کیسی جیسے نگیٹیوٹی ذہن میں آ جاتی نا، ہر چیز کئی غم پریشان کرتا رہے۔ تو وہ غم دور ہو جائے، اگر وہ اصل غم جو ہونا چاہیے وہ لگ جائے، وہ آخرت کی فکر اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ سوچیں یہ جو تکلیف جن تکلیفوں کا انسان عام طور پہ رونا روتے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے اب کتنے غم میں مبتلا بھی رہ سکتے ہیں، اور دنیا کی یہ ساری تکلیفیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آتی رہیں، بلکہ کون سی تکلیف تھی جو آپ کو نہیں پہنچی؟ کتنے سارے قریبی رشتے، محبت کرنے والے، سہارا بننے والے، دادا، چچا، بیوی اور اولادیں تک اللہ کو پیاری ہو گئی۔ سوچے سوائے حضرت فاطمہ کے ساری اولادیں آپ کے سامنے اللہ کو پیاری ہو گئی، تو دوست دشمن بن گئے، کیا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ان کے غم میں آپ کا یہ حال نہیں ہو رہا تھا، جس آیت ہمیں بتاتی ہے کیا ہے، اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکونوا مومنین۔ سارا غم یہ کہ وہ مومن نہیں ہوتے، وہ فکر ہے کہ ایمان لے آئیں، میں دین پہنچا دوں، میں لوگوں کی آخرت بنا دوں، میں لوگوں کو آگ سے کس طرح بچاؤں، اس فکر میں آپ اتنے پریشان ہیں۔ انسانیت کا غم جیسے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھلاتا رہا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کو بھی اسی طرح کی فکر ہوگی نا کہ آپ بہت زیادہ اپنے کام کے لیے پریشان ہیں، بوڑھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہود اور اس کی اخوات
یعنی سورہ ہود جو ہے اور جو اس جیسی صورتیں جن میں پچھلے قوموں پر عذابوں کی وعید ہے، اس نے بوڑھا کر دیا. اس کی فکر تھی کہ ان پہ عذاب نہ آ جائے، میری قوم پہ ویسا عذاب نہ آ جائے. اس پریشانی میں آپ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا. حقیقی غم کو اپنی اور دوسروں کی آخرت کو ہی، جیسے اگر ہم بھولے رہتے ہیں تو اس ذرا سی زندگی کے، اس حقیر سی دنیا کے غم پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، ان سے بھی پیچھا چھڑانے کی ضرورت ہے. پھر کہا جاتا ہے آیت 4 دیکھیے، آیت نمبر 4، ان نشا اگر ہم چاہیں، ننزل ہم نازل کر دیں، علیہم ان پر، علیہم من السماء ان پر آسمان سے، آیتن آیا نشانی، جو وہ مانگ رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں وہ ہم نازل کر سکتے ہیں. فضلت کا جو لفظ ہے فا پس ذلت جیسے چھا جائے، ذلہ اصل میں ہوتا ہے سائے کو کہتے ہیں نازل، اور ذلت جس سے کوئی چیز جیسے ہو کر رہ جائے وہی ہوتی رہے، جو ہو گئی کے معنوں میں وہ ہو گئی یا اسی طرح رہ جائیں، اسی طرح ہو جائیں. آناقہم، آناق عنق کے جمع، ان کی آناق، ان کی گردنیں جھک جائیں، ان کی گردنیں ہو جائیں، لہا اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس آیت کے سامنے، خاضعین خضاع سے، خضاع عاجزی کرنے والے، جھکنے والے، تو ان کی گردنیں عاجزی سے جھک کر رہ جائے. ایسی آیت ہم نازل کر سکتے ہیں، کہا جا رہا ہے. کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ہم ایسی آیت نہ چاہیں تو نازل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر انڈرسٹوڈ بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا، اس لیے نہیں آیت نازل ہو رہی ایسی، جیسا ان کا مطالبہ ہے کہ کوئی معجزہ بڑا آ جائے، کوئی نشانی آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے نہیں نازل کرنے کی. اصل یہ بات بتائی جا رہی ہے نا اس میں کہ وہ نازل اللہ تعالیٰ کرنے والا نہیں ہے. خطا کے ویسے معنی اور بھی، جیسے متی ہونا، دب جانا، گردن کا جھک جانا، وہ معنی ہوتے. بات وہی سمجھ میں آ رہی کہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہ تھا نہ ہے کہ آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دے جس کی وجہ سے لوگوں کی گردنیں جھک جائیں، لوگ مان جائیں. لیکن اتنی کھلی نشانی کا مطلب یہ کہ پھر اگر وہ اس کا انکار کر دے، ایک اتنا بڑا معجزہ سامنے آ جائے، کوئی کھلی چیز دکھا دی جائے، تو پھر اس کا انکار کرنے پر عذاب پیچھے آ سکتا ہے نا، عذاب سے 2-4 ہوں گے. جیسی اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ویسی کھلی نشانی نازل نہیں ہوتی. نشانی کا مطالبہ ویسے تو اصل تو کفار کا تھا دوسری مکی صورتوں میں، بلکہ شروع میں سورہ انعام، سورہ اعراف میں بھی بہت دیکھتے رہے کہ کتنا زیادہ وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے نا. آگے بھی صورتوں میں آئے گا کہ کیوں معجزہ نازل نہیں ہو رہا، بار بار مطالبے کر رہے ہوں. کبھی اہل ایمان کا بھی دل چاہتا تھا کہ ایسی کھلی نشانی آ جائے کہ سب ایمان لانے پر مجبوری ہو جائے، اور آج کے مسلمانوں کا بھی دل یہی چاہتا ہے کہ اتنے حالات خراب ہے، اتنا فساد پھیل رہا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ کوئی مہدی کا ظہور ہو جائے، آسمان سے حضرت عیسیٰ تشریف لے آئے اور سارے حالات خود بخود درست ہو جائے، زمین کے سارے لوگ ٹھیک ہو جائے. معجزے نہ بھی آ رہے ہو تو خود ہی ڈھونڈ کے نکال کے یوٹیوب پہ ڈالتے رہے معجزے. یہاں ان نشا کہنے کا مفہوم مفسرین یہ بھی لیتے ہیں، اللہ نے ایسا نہیں چاہا، یہ تو بات ہم جیسے سمجھ ہی رہے تھے، لیکن سوال یہ کہ کیوں نہیں چاہا. تو ایک جواب تو یہ کہ اللہ نے اپنی رحمت کی بنا پر لوگوں کے اس مطالبے کو رد کیا کہ کھلی نشانی آ جاتی تو پھر ان کا انجام بھی برا ہوتا، وہ انجام ہوتا جو فرعون و سمود کا ہوا. دوسری بات یہ کہ ایمان لانے کے لیے، اپنے رب کو پہچاننے، جاننے اور ماننے کے لیے جن نشانیوں کی ضرورت ہے اس کی کوئی کمی نہیں ہے. نشانیاں تو ویسے بھی ہیں، آگے اس کی طرف اشارے آ رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی نشانی جس کی وجہ سے لوگ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں، یہ اللہ کی مشیت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دے. انسان کو تو اختیار کی آزادی کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا، دونوں راستے سامنے کھول کر رکھ دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسان کی اس طرح سے کی ہے کہ اسے اختیار دیا ہے، اسے سمجھ، اسے شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی طاقت اسے دی ہے، اور پھر اس کے سامنے راستے کھول کر رکھ دیے گئے. سورۃ البلد میں جیسے کہا گیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں نمایاں راستے دکھا دیے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے وہ بتا دیا گیا. اب انسان کا اپنا کام ہے، وہ کس راستے پہ چلتا ہے
ایک راستے پہ چل کے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو پالے یا پھر اپنے آپ کو کسی گھاٹی میں گرا دے۔ یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا قرآن میں، لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ میں جیسے کہا گیا کہ کوئی جبر نہیں، دین میں جبر نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو دین پہ ایمان لانے پہ مجبور کیا جائے، بلکہ اصل کیا چیز ہے، قد تبین الرشد من الغی، صحیح راستہ، ہدایت، رشد گمراہی سے الگ کر دی گئی، تو واضح کر دی گئی۔ قرآن کے ذریعے وہی چیز ہوئی نا، وہ جو کتاب المبین ہے وہ غی کو اور رشد کو الگ الگ کر کے دکھا دیتی ہے، ہدایت کو اور گمراہی کو الگ الگ کر کے دکھا دیتی ہے۔ دین میں ویسے کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کے بعد تمہاری مرضی ہے کہ ایک نشانی تو کیا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو انسانوں کو بھی اپنی دوسری مخلوقات کی طرح ہی پیدا کر سکتا تھا، وہ اللہ کی مشیت کے مطابق زندگی گزارے اور ختم ہو جائے، ان کی فطرت ہی ایسی ہو کہ بس وہ اللہ کی بندگی میں لگے رہیں، یہ بھی ہو سکتا تھا نا۔ مگر اس کے برعکس انسان اختیار کی آزادی کے ساتھ پیدا کیے گئے تاکہ بڑے مقام پائیں، اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے وہ اللہ کی بندگی پہ قائم ہوں۔ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا نہ اللہ کی مشیت ہے، نہ اللہ کے رسولوں نے یہ کام کیا، نہ کسی رسول نے اپنی امت کو اس بات کا حکم دیا۔ یہ صرف اسلام کے مخالفین کا، اسلام کے دشمنوں کا پروپیگنڈا ہے، جس سے کچھ مسلمان خود بھی یہی سمجھنے لگتے ہیں کہ اسلام کوئی تلوار کے زور پر پھیلا۔ وہ اسلام پھیلانا ہی نہیں ہوتا، تو تلوار کے زور پہ تو کسی کو اگر زبردستی مسلمان بنایا تو مسلمان تو ہوگا بھی نہیں نا، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا اصل کام بس یہی ہے کہ وہ راستے کھول کر سامنے رکھ دیں، واضح کر دیں، بتا دیں۔ ہمیں بھی یہی سوچنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کسی مہدی کے منتظر رہیں، حالات ٹھیک کرنے، انسانیت کو صحیح راستے پر چلانے، دنیا سے برائیوں کو کم کرنے کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ہم کہ اللہ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، اپنی اولادوں سے ہم کروا سکتے ہیں۔ ان کے پاس آج کے دنیا میں اس کے جو ٹھول ہے وہ ان کے پاس ہے، وہ جانتے ہیں کس طرح لوگوں تک پہنچے، کس طرح بات پہنچائے، ان کے ذریعے سے ہی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے فکر مند ہو، یہ غلط وہ غلط کا رونا روتے رہنے کے بجائے کیا صحیح ہے، کیا کرنا چاہیے، کیا کریں اور کیا کر سکتے ہیں ہم، یہ سوچنے کی اصل ضرورت ہے۔ اسی وہ اصل کام ہے جو کرنے کا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی اندازہ ہوتا، اور پھر کہا جاتا وما یأتیہم، آیت نمبر 5 دیکھیے، اور نہیں وما اور نہیں یأتیہم آئی ان کے پاس، من سے ذکر نصیحت، من الرحمانی رحمان کی طرف سے، محدثن جو ہے وہ نئی کے معنی میں کوئی نیا ذکر، کوئی نئی ہدایت۔ حدثہ سے اصل میں ہے لفظ محدث کا، حدثہ کہتے ہیں کسی تازہ کوئی نئی بات کو، نئی خبر، نئی چیز، اسی سے حادثہ کا لفظ ہے۔ حدیث کا لفظ بھی اسی سے، بات جب کی جائے تو جیسے وہ ایک نئی بات ہوتی نا، اس وقت بات کرنے سے پہلے نہیں پتا ہے کوئی کیا کہنے والا ہے یا کیا بات مجھ سے نکلنے والی ہے۔ محدثن کوئی نئی بات، کوئی نیا ذکر نہیں آتا، الا مگر کانو ہے انہو اس سے معرضین، منہ پھیر لینے والے، وہ کیا ہے اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے، یہاں پہ الرحمان آنا بھی کتنا اس کے مطابق ہے موضوع کے۔ اللہ تعالیٰ رحمتیں کرنے والا ہے نا، لوگ عذاب مانگ رہے ہیں، نشانی معجزہ مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ پیچھے عذاب بھی آ جائے، بلکہ اپنی زبان سے بھی کہتے تھے عذاب لا کر دکھاؤ۔ اور الرحمان جو ہے وہ ان کا مطالبہ پورا کرنے کے بجائے ان کے لیے ذکر بھیجتا ہے نئے نئے طریقے سے، محدثن، ہر نیا ذکر ہر تھوڑے دن بعد آ جاتا ہے، ایک نئی نصیحت آتی ہے، اور ان کا کیا حال ہے کہ وہ اس سے تو منہ موڑ لیتے ہیں، باتیں یہ بناتے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں آ رہا، اور ذکر جو آ رہا ہے، جو نصیحت آ رہی ہے الرحمان کی جانب سے، اس سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہاں پہ جس طرح سے بات آ رہی ہے ذکر من الرحمن محدثن، اللہ کی طرف سے، رحمان کی طرف سے ذکر آتا ہے نیا، اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح ایک ہی بات قرآن میں کئی طرح سے سمجھائی جاتی۔ قرآن کا زیادہ حصہ وہ ہے جو مکے میں نازل ہوا نا، اور اس کی اصل دعوت توحید، رسالت، آخرت
پر ایمان لانے کی اصل موضوع وہی چلتا ہے کہ رسالت کا لوگوں کو قائل کیا جائے، توحید کا قائل کیا جائے، آخرت کے بارے میں بات ہو، اور اسے کس طرح کتنے مختلف انداز مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا۔ ذرا سوچئے، ہم تو شاید اپنے بچے کو بھی ایک ہی بات اتنی دفعہ سمجھانی پڑ جائے تو نہ صرف بیزار ہو جائے، بلکہ ایک بات ابھی سمجھائے پھر وہی پوچھے تو پھٹے پڑے نا، کہ سمجھتا نہیں۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، ایک ہی بات کسی کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہو تو ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ بتا سکتے ہیں، پھر اس سے مایوسی ہو جائیں گے، اب یہ تو نہیں سمجھنے والا۔ لیکن رب رحیم کہ کس طرح رب رحیم کی آیات بندوں کے لیے آتی ہی چلی جاتی ہیں، ایک بات ایک طرح نہیں لوگ سمجھتے، پھر دوسری طرح، پھر ایک اور طرح سے، ایک اور دلیل کے ساتھ، پھر کسی اور انداز میں، پھر ایک اور طریقے سے مسلسل بات سمجھائی جاتی رہتی۔ لا اکراہ فی الدین، کوئی زور نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، بات سمجھائی جاتی، واضح کی جاتی اور بار بار کی جاتی۔ ہمیں بھی قرآن یہی سکھاتا ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو بھی ایک طرح سے، کبھی کسی اور ایک طرح سے سمجھائے، کبھی کسی اور موقع پر، کبھی کسی اور انداز سے سمجھاتے رہیں، بات پہنچاتے ہی رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ لمحہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، کسی سے بھی مایوس نہیں ہو کہ وہ تو نہیں سننے والے۔ ہم دیکھتے ہیں خود اسلام کی تاریخ میں وہ جو اتنی اللہ کے رسول درمیان میں تھے، ان کی مخالفت کرتے رہے، کیا کیا کچھ نہیں حرکتیں انہوں نے کر لی، اور اس کے بعد انہیں بھی ایمان لانے کی توفیق ہو گئی۔ بہت ہی مخلص ایمان لانے والے بھی اس میں سے نکلے، کتنے کارنامے انجام دینے والے بھی ان میں سے تھے۔ یعنی مایوس نہیں ہو، مسلسل پہنچاتے رہے بات، مختلف طریقوں سے سمجھانا، پہنچانا، یہ کام ہمیں بھی کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے۔ پھر کہا جاتا فقد، پس بے شک، کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بات فی الحال تو ان کی ہو رہی، اہل مکہ کی، قریش کی، کہ انہوں نے جھٹلا دیا۔ فَسَيَأْتِيهِمْ، پس سعد ان قریب، یأتیہم، آئے گی ان کے پاس، آئیں گی ان کے پاس، انباء نبا پلورل کہ خبریں، حقیقتیں ان کے پاس آئیں گی۔ ما کانوا، نبا ویسے خبر کو کہا جاتا، اہم خبر یا وہ خبر جس میں انسان خود دلچسپی رکھتا ہو۔ ما کانوا، جو تھے، جو ہیں، بہی، ساتھ اس کے، یستہزئون، وہ اس کا مذاق اڑاتے، یستہزئون حزہ سے، سے مذاق اڑانے کے لیے، کسی کا اندر ہی اندر مذاق اڑانا، کسی کو حقیر سمجھ کے اس کا مزاح کا اس کے ساتھ کرنا، وہ ہوتا حزہ۔ تو بہی یستہزئون، جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ مذاق کس کا اڑا رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، آخرت کا بھی مذاق وہ اڑا رہے تھے۔ اور یہاں پہ کہا جاتا کہ انہوں نے وہ جھٹلا دیا، لیکن اب ان کے پاس عنقریب وہ خبریں آئیں گی کہ پاس آنے والی ہیں جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہاں پہ نبا ویسے تو سمجھا کہ خبر کے معنی ہوتا نا، اہم خبر، لیکن مفسرین اس کو جھٹلانے کے برے انجام کے معنوں میں بھی لیتے ہیں۔ جو وہ کر رہے ہیں جھٹلانے کا کام، اس کا جو انجام ہونے والا ہے وہ دیکھ لیں گے، یہ بات بھی سمجھی گئی۔ یعنی ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ آج جس بات کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی مان لیں گے، جیسا کہ اہل مکہ کے لیے آگے بالکل وہی واقعات پیش آئے، جیسے بالکل سچی پیشن گوئی ہونا اس آیت میں، کہ جنہوں نے آج جھٹلا دیا ہے، جس چیز کو وہ جھٹلا رہے ہیں، ان کے پاس ان کی خبریں آنے والی ہیں کہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، وہ مذاق خود ان کے پیچھے آنے والا ہے۔ سوچیں جو واقعات پیش آئے اس وقت، غزوہ بدر کا دن، یوم الفرقان کا دن، بالکل حق اور باطل کو کھول کر واضح کر دینے والا تھا نا۔ غزوہ بدر میں صاف سمجھ میں آ گیا تھا کون باطل پر ہے، کون حق پر ہے۔ وہ کیسی بڑی خبر تھی جو ان کے سامنے آ گئی۔ یاد ہوگا کس طرح خود دعا کر کے نکلا تھا نا ابو جہل، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہو، کعبے کا پردہ پکڑ کے، دیوار پکڑ کے، کہ آج جو حق پر ہے وہ کامیاب ہو جائے، جو حق پر نہیں ہے وہ ناکام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا اس کی قبول کر لی، اسے دکھا دیا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ پھر اسی طرح صلح حدیبیہ جسے فتح مبین کہا گیا، صاف صاف کھلی فتح ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کون اصل غالب ہونے والا ہے،
کون اصل حق پر ہے کون باطل پر ہے. اور پھر اس کے بعد فتح مکہ کا تو بالکل فیصلہ کن دن تھا، یہ صاف سمجھ میں آ گیا. یہ سارے دن ہی اور خاص طور پہ پھر فتح مکہ کا دن، ان دنوں نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور قرآن کی حقانیت کو ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا. اس آیت کی پیشن گوئی پوری ہو گئی، اور چند ہی سال میں، کوئی بہت بڑا عرصہ بھی نہیں لگا. جب یہ باتیں کر رہے ہوں، سمجھیں یہ مکے کے درمیانی دور کی صورت سمجھی جاتی تو کوئی 13 سال بھی باقی نہیں تھے. 7-8 سال میں ہی وہ سچ مچ وہ خبریں آ گئی، پتہ چل گیا انہیں. بلکہ فتح مکہ کے دن تو سوچیں جس طرح اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے. اس وقت آیات کے نزول کے وجہ سے یہاں کہا گیا فقط کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے بری طرح. اور فتح مکے کے دن کس طرح وہ اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے، خود اپنی زبان سے آپ کی تعریف کر رہے ہیں. بالکل وہی نقشہ تھا جس کی طرف ابھی پچھلی آیت میں اشارہ تھا. فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ کہا گیا تھا کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں گی. اس حقیقت کے آگے جھک گئیں، سمجھ میں آ گیا یہ اللہ کے رسول ہی ہیں، دین سچا ہی ہے، جو وہ دین پیش کر رہے تھے وہ صحیح ہے. اور خود گردنیں جھک گئیں، گردنیں جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے فتح مکہ کے دن سامنے. پیشن گوئی اس طرح سے اس وقت پوری ہو گئی. پھر کہا جا رہا ہے اولم کیا نہیں یرو دیکھا انہوں نے الل اردی زمین کی طرف، کم کتنی امبتنا اگائی ہم نے فیہا اس میں، من کلی ہر ایک زوجن کریم نفیس چیزیں، نفیس قسم کی چیزیں ہم نے اگائیں ان کے لیے. کہا جاتا جب یہاں وہ تو عذاب دیکھنا چاہ رہے تھے لوگ، عذاب کی نشانی دیکھنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزیز الرحیم کی طرف سے نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جاتی. انسانوں کے دلوں میں جیسے ابھی پیچھے بھی ہم سوچ رہے تھے کس طرح کھلی نشانی کی طلب رہی نا ہمیشہ سے. اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اولم یرو کیا تم نے دیکھا نہیں، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسی کھلی نشانی ان کے سامنے پہلے سے موجود ہے، ہر زمانے کے انسان کے سامنے، اور وہ اس سے آنکھ بند کر کے، شعور کی آنکھ، بصیرت کی آنکھ بند کر کے گزرتا رہتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کیا انہوں نے زمین پر نگاہ نہیں ڈالنی؟ زمین خود ہی کتنی بڑی نشانی ہے. سوچے تو وآیت لہم الارض المیتۃ، جیسے سورہ یاسین میں کہا گیا، اور ان کے لیے نشانی ہے بے جان زمین میں، مردہ زمین میں. کیسی بڑی نشانی وہاں پہ ہے. آسمان کی نشانی وہ مانگ رہے تھے، کہا گیا زمین پہ دیکھو، ذرا اوپر دیکھنے کے بجائے ذرا نیچے دیکھو، کیسی کیسی نشانیاں وہاں موجود ہیں. کہا جاتا کیا نشانیاں ہیں؟ الل ارض، ویسے دیکھو اس طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کم کتنی کہیں تو اصل تو جیسے احساس دلانا ہوتا ہے نا کہ کتنی ہے، سوچو کتنی زیادہ، کیسی کیسی نشانیاں اس میں بھری ہوئی ہیں. ذرا آنکھ کھول کے تو دیکھو. فیہا من کل زوج کریم، جس میں ہر طرح کے، ہر قسم کی نفیس چیزیں ہیں. زوج کے معنی ایک تو جوڑے کے بھی ہوتے، وہ بھی ہر چیز میں جوڑا ہے بھی، یہ بھی ہمیں پتہ ہی ہے. جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں یا ان کی اپنی ہستی میں سے، ومن انفسہم ومما لا یعلمون، یا ان اشیاء میں جن کو یہ جانتے تک نہیں، ان میں بھی جوڑے جوڑے ہیں. کہا گیا زوج کے ویسے ایک اور معنی نوع اور قسم کے ہوتے ہیں، جو یہاں پہ بھی زیادہ اس کے وہ بھی معنی سمجھ میں آتے کہ کئی قسم کے، کئی طرح کے، کئی قسموں کے ذرا سوچیں. پھلوں کی قسمیں وہ تو پتہ نہیں، شاید انسان کے لیے گننا بھی مشکل ہو کہ کیا کچھ کیسی کیسی نباتات ہیں جو اگتی ہیں، کیا کچھ نہیں. خود ہمارے سامنے آج دنیا کے ہر طرف سے آ رہی ہوں تو کیسے کیسے نظر آتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہے نا، کیا کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. پھر ایک ہی چیز میں بھی سوچیں، کہنے کو سیب ہے لیکن کتنی قسموں کے، انار، آم، ہر چیز یہ لے لیں، کیا کیا قسمیں، کیسی کیسی انواع اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. اور ان کو کہا جاتا ہے زوجن کریم. کریم کہیں تو جیسے نفع بخش، فائدہ مند، نفع پہنچانے والی چیز. سوچیں تو کیسی وہ زوجن کریم ہے. زمین سے یہ اگنے والی
ان گنت انواع و اقسام کو دیکھو، اس پہ غور کرو، کہا جا رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں جن کے بارے میں یہاں کہا گیا اولم یا کیا وہ نہیں دیکھتے۔ ہم بصیرت کی نگاہ سے انشاءاللہ دیکھنے والے ہوں، اس کے ذریعے اپنے رب کی قدرتوں اور رحمتوں اور اس کے کرم کو پہچاننے اور شکر کرنے والے ہوں۔ یہ حقیر سے مٹی کو کیا انسان سمجھتا ہے، ذرا سے کپڑے پہ بھی لگ جائے تو اس کو جھاڑ دے، پھینک دھو دے، جسے ہم پیروں سے رونتے رہتے ہیں، اس مردہ اور بے جان زمین سے کیسے زندہ پھلنے پھولنے والے نباتات جن پر ہماری زندگی، بلکہ ان مویشیوں کی بھی زندگی جن پہ ہم ڈیپینڈ بھی کرتے ہیں، وہ بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان نباتات پہ، وہ کیسی وہ نکل رہی ہیں۔ سوچیں ہر جگہ کے لحاظ سے کس طرح وہاں کی مختلف انواع مختلف قسم کی نباتات، یہاں برف ہے تو برف کے اندر بھی کیسی ہریالی موجود رہتی ہے، اور گرین بشز اور ٹریز کھڑے کے کھڑے رہتے ہیں۔ پھر زمین سے حاصل ہونے والی بے شمار نعمتوں سے دن رات فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اگانے والے، ہم تک پہنچانے والے آقا کو بھی پہچاننے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کے کفار کے لیے کیا نشانیاں تھیں وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن آج ہمیں کیا کچھ نشانیاں نظر آ سکتی ہیں کہ کیسا وہ قادر اور حکیم ہے، بلکہ وہ صفات اس صورت میں جو بار بار آتی رہیں گی، عزیز الرحیم، سب پر غالب، جو چاہے کر سکتا ہے، اس کے ساتھ رحمت بھی کرنے والا ہے، اس پر بھی ایمان کتنا بڑھ سکتا ہے۔ اگر اس پہ غور کر لیں، جو زمین کو دیکھیں، زمین سے اگنے والی چیزوں کو دیکھیں، کتنی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو پودوں کے اگنے میں رکاوٹ بن جائے، خراب موسم، کوئی بیماری، کوئی کیڑا بھی کیا ایسا جو ہمیں آنکھوں سے نظر بھی نہ آئے، بس کھا جائے ساری نباتات کو، دھوپ ہی نہ ملے، زمین میں پوری غذا نہ ہو۔ یہاں کی زمین کے لحاظ سے تو برف باری کا کم ہونا بھی پودوں کے لیے اکثر نقصان دہ ہو جاتا۔ ان سب کے باوجود یا ان رکاوٹوں کو دور کر کے اس اپنی خلق کو پالنے والا کون ہے؟ اپنی خلق کو پالنے کے لیے اس نے زمین کے اندر یہ سارے خاصیت رکھے۔ اب بندے اپنے اوپر ظلم کرتے رہیں، جنگل کے جنگل کاٹ کر رکھ دیں، زمین کی فضا کو ہی خراب کر ڈالیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پھر بھی اگاتا رہتا ہے۔ کیسی اس کی رحمت ہے کہ جو کچھ ہمارے جسم کو چاہیے تھا، جو کچھ کھانے کو ہمارا دل چاہ سکتا تھا، جو خوشبوئیں، جو فلیور، جو اروما، نیوٹریشن کی بھی ضروری نہیں کہ نیوٹریشن ہی کے لیے ہو، کتنی چیزیں جو صرف اشتہا بڑھانے کے لیے، ایک ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک ہرا دھنیا نہیں ہوتا پریشان ہو کے وہ نہیں ہے، صرف خوشبو کے لیے تھوڑی سی خوشبو اس میں ڈالنی ہے۔ کیسی کھٹاس لیے ہوئے، کوئی مٹھاس لیے ہوئے چیزیں اگ رہی ہیں، جوس سے بھری ہوئی، کوئی پیٹ بھرنے والی چیزیں بھی، تو کیا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کے لیے تو ہم نے محاورے بنائے ہوئے ہیں کہ زبان کے ذائقے کے ذریعے کسی کے دل تک پہنچو، ان ذائقوں سے لطف اٹھاتے ہوئے، انجوائے کرتے ہوئے انشاءاللہ اصل ذائقے پیدا کرنے والے کی محبت، اس کی پہچان، اس سے تعلق ہم اپنے دلوں میں پیدا کر سکیں۔ زبان کے مزے اور پیٹ کی طلب پوری کرنے کے ساتھ ہمارے دل بھی انشاءاللہ اپنے رب کے شکر سے لبریز ہو جائیں۔ اب آگے اگرچہ اس رکوع کی 2 آیات ہی رہ گئی ہیں، لیکن وہ بھی اچھی طرح سمجھنے والی آیات ہی ہیں، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو یہیں بات ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔